السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ بٹ کوائن نے آج پیر کو پہلی بار $1,20,000 کی سطح کو عبور کر لیا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ سرمایہ کاروں نے اس ہفتے صنعت کے لیے طویل عرصے سے طلب کردہ پالیسی جیت پر شرط لگائی ہے۔ آج پیر سے امریکی ایوان نمائندگان ڈیجیٹل اثاثوں کی صنعت کو ملک کے ریگولیٹری فریم ورک کے ساتھ فراہم کرنے کے لیے بلوں کی ایک سیریز پر بحث کریں گے، جس کا وہ طویل عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان مطالبات کی گونج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی سنائی دے رہی ہے، جنہوں نے خود کو کرپٹو صدر قرار دیا ہے اور پالیسی سازوں پر زور دیا ہے کہ وہ صنعت کے حق میں قوانین میں ترمیم کریں۔ صنعت کے لیے مزید سست روی کی توقعات نے آج پیر کو ایشیائی سیشن میں بٹ کوائن کو $1,21,007 کی ایک اور ریکارڈ سطح پر لے جانے میں مدد کی۔ اس نے آخری بار 1.5% اضافے کے ساتھ $1,20,856 کا کاروبار کیا تھا۔ بٹ کوائن میں اضافہ، جو سال کے لیے اب تک 29% بڑھ گیا ہے، اس نے ٹرمپ کے محصولات کے سامنے بھی پچھلے کچھ ہفتوں میں دیگر کرپٹو کرنسیوں میں وسیع پیمانے پر تیزی پیدا کر دی ہے۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان ایک دوسرے پر عائد بھی محصولات میں کمی کے خاطر طے پائے عارضی معاہدے کے بعد ماہ جون میں چین کی برآمدات میں توقع سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ چین کسٹم ڈائریکٹوریٹ کے اعداد و شمار کے مطابق برآمدات میں سالانہ سطح پر 5.8% اضافہ درج کیا گیا۔ یہ اضافہ بلومبرگ کے ماہرین اقتصادیت کے سروے میں کی گئی 5% پیش گوئی سے زیادہ ہے۔ چینی درآمدات میں بھی 1% اضافہ ہوا ہے، جو پیش گوئی کیے گئے 0.5% اضافے سے زیادہ ہے اور رواں سال میں پہلی بار دیکھنے میں آیا۔ 2024 میں چین کی برآمدات ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، جو اس کی سست پڑتی معیشت کے لیے ایک سہارا ثابت ہوئی تھی۔ بیجنگ کی ملک کی ترقی کو برقرار رکھنے کی کوششیں امریکہ کے ساتھ ایک سخت تجارتی جنگ سے متاثر ہوئی ہے۔ یہ تجارتی جنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وسیع محصولاتی پالیسی سے شروع ہوئی اور اب گزشتہ مہینے دونوں ممالک نے لندن میں مذاکرات کے دوران ایک معاہدے کے فریم ورک کے ذریعے تنازع کو کم کیا ہے۔ ایران نے کہا کہ ایٹمی پروگرام پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے کوئی مخصوص تاریخ طے نہیں کی گئی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی ایلچی اسٹیوارٹ کوف کے درمیان ملاقات کے بارے میں کہا ہے کہ ابھی تک اس معاملے کے حوالے سے کوئی خاص تاریخ، وقت یا مقام کا تعین نہیں کیا گیا۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کی جانب سے جوہری تنصیبات پر حملے شروع کرنے سے قبل ایران امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، جس میں واشنگٹن بعد میں شامل ہو گیا تھا اور ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے تھے۔ اسرائیل کے حملوں سے پہلے عراقچی اور ویٹکوف کی 5 بار ملاقات ہوئی، جو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ہم سفارتکاری اور مذاکراتی عمل میں سنجیدہ رہے ہیں، ہم نیک نیتی کے ساتھ چلے، لیکن جیسا کہ سب نے دیکھا کہ چھٹے دور سے قبل صہیونی حکومت نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی تھی۔ امریکہ نے 22 جون کو ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف اپنے حملوں کا آغاز کیا تھا اور تہران کے جنوب میں قم صوبے میں فوردو میں یورینیم کی افزودگی کی تنصیب کے ساتھ ساتھ اصفہان اور نتنز میں جوہری مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے ایٹمی سائنسدانوں اور اعلیٰ ترین فوجی افسران کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ فوجی، ایٹمی اور دیگر مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملوں کا جواب دیا، جبکہ اس نے واشنگٹن کے حملوں کے جواب میں قطر میں امریکی اڈے پر حملہ کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے تنازع پر بات چیت جاری ہے اور اگلے ہفتے پیش رفت کی توقع ہے۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق آج انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ وہ دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہو جانے کے باوجود بھی اس بات کے لیے پر امید ہے کہ اگلے ہفتے تک جنگ کے بارے میں پیش رفت ہو جائے گی۔ ہم غزہ کے معاملے پر بات کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم اس کو کافی حد تک حل کر لیں گے۔ صدر ٹرمپ نے 4 جولائی کو بھی جنگ بندی کے حوالے سے کچھ ایسی ہی امید کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اگلے ہفتے تک صورتحال بہتر ہو جائے گی، جبکہ اس کے بعد وہ اس قسم کے بیانات دیتے رہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں کے جواب میں اسرائیل نے غزہ میں ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا تھا، جس کے بعد سے مسلسل جنگ جاری ہے۔ حماس کے زیر انتظام کام کرنے والے شعبے صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 57,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور آج غزہ میں امدادی سامان لینے جانے والے مزید 31 افراد کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا، جبکہ فضائی حملوں میں کم سے کم 28 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکی خبررساں ادارے AP نے اسپتال کے حکام اور عینی شاہدین کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مرنے والوں میں 4 بچے بھی شامل تھے۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک ایسا معاہدہ کرانے کے قریب پہنچ رہے ہیں جس سے ممکنہ طور پر جنگ بندی ہو جائے گی۔ شام کی وزارت داخلہ کی جانب سے آج پیر کے روز موصول ہوئی ابتدائی اطلاعات کے مطابق جنوبی شام کے صوبے سویدا میں مسلح بدو قبائلی جنگجوؤں اور دروز ملیشیا کے درمیان جھڑپوں کے دوران 30 سے زائد افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے۔
वजारत ने आज सोएदा के अलमकोस इलाके में मुकामी ग्रोहों और कबाइल के दरमियान हुई खुंदरेज पेशरफ पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया। बयान में मजीद कहा गया है कि इस तनाजुर में वजारत दाखिला इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इसकी अफवाज के यूनिट वजारत दिफा के ताउन से तनाज़े के हल के लिए खित्ते में बराह रास्त मदाखलत करेंगे, झड़पों को रोकेंगे, सिक्योरिटी नाफिज करेंगे, वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे और इन्हें मिजाज अदलिया के हवाले करेंगे। सरकारी खबरसां इदारे साजना के मुताबिक इलाके में तैनात मुतअद्दिद फौजी एहलकार भी शहरी आबादी को कालादम गिरोहों से बचाने की कोशिशों में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सऊदी अरब में खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद और वली अहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन को इनके मुल्क के कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने फ्रांस के सदर को तहनीती पैगाम रवाना किए। सऊदी क़यादत ने फ्रांस के सदर के नाम रवाना किए गए मकतूब में कहा है कि हम आपके लिए सेहत व आफियत और खुशहाल ज़िंदगी और फ्रांस के लिए मज़ीद तरक्की व कामरानी की उम्मीद रखते हैं। सऊदी क़यादत ने सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान नुमायां और मुनफरिद दोस्ती की तारीफ करते हुए तमाम शोबों में इसे वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। सऊदी अरब में जुलाई के दौरान फ़िज़ाई टिकटों की कीमतों में नुमायां इजाफा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस इजाफे की वजह मुकामी और बैनुल-अक़वामी अवामिल का मजमूआ है जिन्होंने मार्केट पर दबाव बढ़ा दिया है। हालिया आदाद-ओ-शुमार से मालूम हुआ है कि साल 2025 की पहली छमाही में बैनुल-अक़वामी टिकट की औसत लागत में तकरीबन 20% इजाफा हुआ है, जो 2024 की इसी मुद्दत के मुकाबले में ज़्यादा है। शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को अंदरून मुल्क और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में किरायों में नुमायां फ़र्क का सामना है। इसके अहम असबाब में हवाई अड्डों की फ़ीसों में इजाफा, ऑपरेटिंग अखराजात, उजरतें और देखभाल के अखराजात शामिल हैं। एयरलाइंस की तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स और अमेरिकन एक्सप्रेस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी मार्केट में टिकटों की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी बुनियादी वजह आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में इजाफा है। इसके साथ साथ गर्मियों, हज और उम्रे के सीज़न में सफ़र की मांग में इजाफा भी कीमतों के बढ़ने का बाअस बना है, जिसने एयरलाइंस को ऑपरेटिंग अखराजात पूरे करने के लिए किरायों में इजाफा करने पर मजबूर किया। सऊदी कौमी मरकज़ बराए सिक्योरिटी ऑपरेशन 911 ने कहा है कि इसे गुज़िश्ता रोज़ इतवार को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 89,768 कॉल्स मौसूल हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मरकज़ को सिर्फ एक दिन में 62 कॉल्स फी मिनट वसूल हुए हैं। यह मरकज़ की सिक्योरिटी और हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्दअमल और मौसर तरीके से इत्तलात की पैरवी की मुसलसल कोशिशों का एक हिस्सा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रियाद रीजन सबसे ज़्यादा कॉल्स के साथ सरफहरिस्त रहा, जहाँ 38,122 कॉल्स मौसूल हुए। इसके बाद मक्का मुकरमा रीजन रहा, जहाँ 26,373 कॉल्स की गई। फिर मशरक़ी रीजन है जिसमें 17,233 कॉल्स मौसूल हुए, जबकि मदीना मुनव्वरा रीजन में इस दिन 8,050 कॉल्स रिकॉर्ड की गई है। 2 सऊदी शहरियों को तुर्की के शहर इस्तांबुल से फ़िज़ाई एम्बुलेंस के जरिए वतन मुंतकिल किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इन शहरी सयाहत पर इस्तांबुल गए हुए थे, जिन्हें सऊदी कौंसलेट की निगरानी में तिब्बी सहूलत के साथ वतन मुंतकिल किया गया। इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट ने बताया कि इन शख्सियतों को तुर्की के मुतालिका हुकूमती इदारे के ताउन से मुंतकिल किया गया। तिब्बी ज़राए ने कहा है कि यह शहरी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिन्हें सऊदी अरब में इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून के आखिर से अब तक पाकिस्तान में मानसून की बारिशों के बायस मुतअद्दिद बच्चों समेत 111 से ज़ायद अमवात हुई है। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक 26 जून से 14 जुलाई के दरमियान NDMA के आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि बिजली का करंट लगना हलाकतों की सबसे बड़ी वजह थी। इसके बाद दूसरी वजह अचानक सैलाब का आना था। जून के आखिर में सवात के दरिया में सैलाबी रेल आने से कम 13 सयाह मौत के मुंह में चले गए। NDMA ने अपने ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा है कि 53 बच्चों समेत 111 अफराद हलाक हुए हैं और सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब में अमवात की सबसे ज़्यादा तादाद है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने मुल्क के शुमाली और मशरक़ी इलाकों में मज़ीद शदीद बारिशों की वार्निंग जारी की है, जिसमें शहरियों में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और तेज़ हवाओं की वजह से बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचने का खदशा है। मानसून का मौसम जनूबी एशिया में अपनी सालाना बारिशों का 70 से 80% हिस्सा है, जो इंडिया में जून के शुरू में और पाकिस्तान में जून के आखिर में आता है और सितंबर तक जारी रहता है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन पर राब्ते में मशरिक़ व सतह की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वाम के मुताबिक राब्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बढ़ाने की तमाम कोशिशों की सपोर्ट के अज़्म का अयादा किया। उन्होंने मुकालमे और सिफारती ज़राए से खित्ते के बहरानों से निमटने के लिए हम आहंगी की ज़रूरत पर भी जोर दिया, जो दायमी अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है।
متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کے صدور کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ انقرہ اور ابوظہبی کے درمیان قریبی تعلقات اقتصادی شراکت اور مختلف شعبوں میں مضبوط تعاون کو ظاہر کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں شارجہ پولیس نے کمیونٹی پروٹیکشن اینڈ پریونشن ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے 35 سال بعد باپ اور بیٹی کو دوبارہ ملوا دیا۔ الامارات الیوم کے مطابق امارات سے باہر رہنے والی ایک خاتون نے پولیس سے رابطہ کر کے اپنے والد کو تلاش کرنے اور ان سے ملنے کے لیے مدد طلب کی تھی۔ خاتون نے اپنے والد کو بعض خاندانی معاملات کے باعث پیدائش کے بعد سے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ 3 دہائیوں سے ان کا رابطہ نہیں تھا۔ کمیونٹی پروٹیکشن اینڈ پریونشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر احمد سعید ناور نے بتایا کہ خاتون کی جانب سے ایک جذباتی پیغام موصول ہوا جس میں برسوں بعد اپنے والد سے ملنے کی خواہش ظاہر کی گئی۔ اس پر فوری طور پر فیملی اینڈ سوشل ایشوز یونٹ کی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ ٹیم نے خاتون سے براہ راست رابطہ کیا اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کام کیا جو اس ملاقات میں تاخیر کے باعث بن سکی۔ خاتون کو امارات آنے کے لیے ویزائی ٹکٹ بھی فراہم کیا گیا۔ باپ اور بیٹی کی ملاقات کے لیے ایک نجی اور محفوظ مقام کا بھی انتظام کیا گیا جہاں سماجی امور کے ماہرین بھی اس جذباتی لمحے میں رہنمائی کے لیے موجود تھے۔